اور اسی پیرائے میں ہومیسائڈ پریونشن یونٹس جو ہیں وہ بنائے گئے. ہومیسائڈ پریونشن یونٹس میں ڈویژنل لیول پہ ایک انسپیکٹر اور اس کے ساتھ جو اس کا پیرافرنیلیا ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے, جس کے مین مقاصد یہ ہے کہ جیسے سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشنز تھیں کہ وہ قتل, وہ اقدام قتل کے واقعات جو پریونٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ فورس ہی کر سکتے ہیں کہ جہاں پولیس جو ہے توقع کی جا سکتی ہے, جی بالکل, جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یار یہ معاملات جو ہیں یہ مزید ٹینس ہونے جا رہے ہیں اور آپ اس پہ پریونٹیو ایکشن لے سکتے ہیں اور آپ اس پہ وہ ڈیو جو توجہ ہے وہ نہیں دے سکتے ہو جس کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں, کہ ان کی تو گنجائش بالکل جو ہے نہیں ہے. اور اسی جو ایک نقطہ نظر تھا, اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے HPU ہومیسائڈ پریونشن یونٹس کا جو ہے وہ قیام کیا گیا ہے. اب ہومیسائڈ پریونشن یونٹ کام کیسے کرے گی, اس کی اگر ہم چیدہ کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو سب سے پہلا کام جو ہومیسائڈ پریونشن یونٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مقدمات آج کی تاریخ تک درج ہو چکے ان میں وہ لوگ جو یا اشتہاری ہو چکے ہیں یا ایبسکانڈ کر چکے ہیں یا بیرون ملک بھاگ چکے ہیں یا کورٹ میں پیش ہو کے اپنی ضمانت دے کے پھر کورٹ کے ایبسکانڈر بن چکے ہیں, جن کو ہم عرف عام میں CA بولتے ہیں, سب سے پہلا کام ہے ان کو پکڑنا. اگر ہم نے ان کو پکڑ لیا, اگر ہم ان کو قانون کے دائرہ اختیار میں واپس لے آئے تو جو ایگریو پارٹی ہے اس کی جو گریوینسز ہیں وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس میں ناکام ہو جائیں, اس میں ہم کمی بیشی کر دیں, فیل ہو جائے پولیس اس میں, تو لوگ پھر قانون کو خود ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ایک چین ری ایکشن ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. تو HPU کی جب سے یہ قائم ہوا ہے تو میجر جو ہمارا سٹریس ہے, میجر جو ہمارا پش ہے وہ یہ ہے کہ ایز میکسیمم ایز پاسبل ہم POs, ایبسکانڈرز یا CAs جو اریسٹ کریں, انکلوڈنگ ایکسٹریڈیشن. نمبر آف کیسز ایسا ہے کہ لاہور پولیس نے مختلف کنٹریز آف دا ورلڈ, جس میں UAE شامل ہے, ملیشیا شامل ہے, فار دیٹ میٹر UK شامل ہے, ایکسٹریڈائٹ کرا کے جو یہاں ہمارے 302 324 کے ملزمان تھے وہ ہم نے واپس کرائے. سب سے پہلا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. نمبر 2, کنوکشن ریٹس. جب آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں, آپ اپنی تفتیش مکمل کر لیتے ہیں, جو آلۂ قتل استعمال ہوا ہے وہ پراپرلی آپ کیس فائل کے لے آتے ہیں اور اچھا ایز پر میرٹ چالان بنا کے آپ سینٹ اپ کرتے ہیں, تو اب ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. اگر کسی بھی سٹیج پہ ایک ملزم کو کورٹ سے ایک ریلیف مل جاتا ہے تو جو ایگریوڈ پارٹی اس کی جو ایشو ہیں وہ حل نہیں ہو, جن کو ہم انسدادی کارروائی پولیس کی زبان میں بولتے ہیں انڈر سیکشن 107, 150, 151. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیدوں سے پہلے, رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے, یا اس قسم کے اور جو ہمارے ریلیجیس یا کلچر ایونٹس ہیں اس سے پہلے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں میں, دیرینہ دشمنی والوں میں بھی, جن کے درمیان یا کوئی اور وجہ ہو جس کے اوپر لڑائی چل رہی ہو, تو یہ قتل و غارت کا سلسلہ جو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان ایونٹس پہ 100% پولیس انشور کرتی ہے کہ فزیکل انسدادی کارروائی ہر دو پارٹیوں کے خلاف, جو اس میں ایکیوز بھی ہیں اور جو اس میں مدعی بھی ہیں, ان کے خلاف عمل میں لائی جائے. اور اس دفعہ بھی گرینڈ لیول پہ, میسو لیول پہ جو ہیں وہ انسدادی کارروائیاں لی گئی ہیں تاکہ ہر دو پارٹیز کو پابند کر کے مجسٹریٹ مجاز کے پاس لے جایا جائے, اور وہاں ہیوی شوٹیز کے عوض مجسٹریٹ صاحب ان سے جو ہیں وہ شوٹیز لے کے ان کو پابند کریں کہ وہ اس قسم کی اور کوئی غیر قانونی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں انوالو نہیں ہوں گے. یہ تیسرا ہو گیا. ٹھیک ہے. چوتھا جو ہم اس کے اندر پریونٹیو میئر ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سیشن ٹرائل چل رہا ہوتا ہے ان کا, اور یہ پارٹیز پیش ہوتی ہیں سیشن کورٹ میں آ کے اپنے کیسز کے ٹرائل کے دوران, وہاں احتمال رہتا ہے ان کی کمیوٹیشن میں اپنے گھروں سے کورٹس آنا, وہاں پہ اپنا ٹرائل فیس کرنا, اور وہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو یہ ایکسپوز ہوتی ہیں پارٹیز, اور بڑا چانسز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہو. اور ملٹیپل ٹائمز آپ نے دیکھا بھی ہوگا, ایسی چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں کہ پیشی پہ آ رہے تھے اور مخالف پارٹی نے جو ہے راستے میں انگیج کر دیا, ایمبوش کر دیا, ٹارگٹ کر دیا. اس کی پریونشن کے لیے سیشن کورٹ کے احاطے میں اور اس کے بیونڈ, جس میں زیادہ تر ایریا جو ہے تھانہ اسلام پورہ کا جو ہے وہ شامل ہے, کاز لسٹ ایک رات پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے. متعلقہ SHOs کی ریسپانسبلٹی ہے جن تھانوں کے اندر کیسز رجسٹرڈ ہیں کہ وہ اپنے پارٹیوں کو پروٹیکشن میں لے آئیں. اسلام پورہ تھانہ کورٹ کے اندر جو جہاں جس کورٹ میں 302 324 کے کیسز لگے, ان کی سیفٹی
ان کی سیکیورٹی اس کو انشور کرنا. تو یہ چوتھا سٹیپ ہے جو ایچ پی یو کے انڈر جب سے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے وہ ہم لے رہے ہیں کہ کورٹ سے آنا، کورٹ سے اندر اور کورٹ سے واپس جانا، ان کی موومنٹ کے دوران ان کی پروٹیکشن کو انشور کرنا. اس کے علاوہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو کہ جس کو ہمیں مزید ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، جس کو ہمیں پیٹرنائز کرنا چاہیے،